آج دیکھیں کیا کھیل تماشا بنایا جا رہا تھا. بڑی طبیعت پہ آج اثر رہا. یہاں پڑوس میں بھی بج رہے تھے. میں نے جا کے کہا, میں نے نیچے بلایا, میں نے کہا یار کچھ تو شرم کرو. مسجد کی کھڑکیاں بھی ہل رہی ہیں, ایسے ہل رہی. تم نے اتنی زور زور سے بجا رکھا. تمہیں سننا, تمہیں اپنی آخرت تباہ کرنی ہے. تم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی آخرت کو تباہ کر کے رہیں گے, تو اپنے کان میں لیڈ لگا کے سن لو نا. اس سے تمہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ. اس سے کیا تمہیں تسکین مل رہی؟ وہ کام کر کے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑ رہی ہوں, جس سے سنت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہو, جس سے دین کا جنازہ نکل رہا ہو, اس سے تمہیں کیسے تسکین مل؟ ایک مسلمان کیسے آرام سے رہ سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, آپ کے دین کے ساتھ کے معاملہ, جس نبی و پیغمبر نے 23 سال ساری قربانیاں دے دی, کوئی قربانی ایسی نہیں جو آپ نے نہ دی ہو. 23 سال اس فکر میں, اس تڑپ میں, اس لگن میں آپ نے اپنی زندگی کے 23 سال گزارے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ مشقت اٹھانے والا ہوں, مجھ سے زیادہ نہ کسی کو ستایا گیا نہ ستایا جا سکتا ہے. اس کی امت کا یہ حال, ان کے نام لیوا لوگوں کا یہ حال ہے کہ فجر کا وقت قضا نہیں ہوا تھا اور گانے بجنے شروع ہو گئے تھے. لڑکیاں گھر چھتوں پہ چڑھنی شروع ہو گئی تھی, اور پھر کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں اور کیا احتیاط, جس کی عزت اور آبرو کے لیے قرآن کی اتنی آیتیں نازل ہوئی ہوں, احادیث نبوی میں طرح طرح کے طریقے بتائے گئے ہوں, جس کو زمانہ جاہلیت کے طریقوں سے نکال کر عزت کی زندگی جس شریعت نے عطا کی گئی ہو. باپ بھی وہیں ہیں, بھائی بھی وہیں ہیں, سب بالکل. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے. دیوس کہ جس کی بیٹیاں اس کے قبضے سے نکل جائیں, جس کے ساتھ, جس کی گھر کی عورتوں کے ساتھ, جس کی گھر کی خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جس کو ایک شریف آدمی برداشت نہیں کر سکتا, فطرت سلیمہ جس کو برداشت نہیں کر سکتی, اور وہ دیکھا برداشت کر رہا ہے. ایسے شخص کو آپ علیہ السلام نے دیوس کہا ہے. اس سے اور زیادہ کیا کسی کھلی بات ہو سکتی ہے؟ مگر ہو رہا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, اس کی لاٹھی میں آواز نہیں پڑ رہی, اس کے باوجود سدھرنے کو تیار نہیں. اب کیسے سمجھایا جائے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے, وہ کون سا طریقہ ہو؟ سب اپنی مستی میں مست ہیں, زندگی ایسے ہی پوری ہو جائے گی. اللہ پاک سے ہدایت مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیے بالکل چہرے بھی ایسے ہو رہے ہوں گے جیسے بندروں کے چہرے ہوتے ہیں, سارے دن پھٹکار پڑھ کر جب نیچے اترتے ہیں ہاتھ کٹ رہے ہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو نمازی طبقہ ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا, دلوں سے قباحت ہی نکل گئی. ورنہ ایمانی اثر یہ ہے کہ اس کو برا تو سمجھیں. اگر ہم روک نہیں سکتے, ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے, تو کم سے کم دل سے اس کو قبیح تو سمجھیں, ہم برا تو سمجھیں. ہم لوگوں سے کہیں تو صحیح کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا, کیسے حالات اس وقت آ رہے ہیں. ذرا فلسطین کو پڑھ تو لو, سن تو لو, وہاں کے بچوں کے حالات تو پڑھ گیا. عراق کے حالات تو دیکھ لیجیے آپ, لیبیا کے حالات تو دیکھ لیجیے, آپ کے پڑوسی ملک کشمیر میں دیکھ لیجیے. پھر بھی مسلمان کی غیرت نہیں جاگ رہے. ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں, نہیں خبر رکھتے تو نہ اپنی دنیا کے فائدے کے نہ دین کے فائدے کے. اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ طبقہ جو دین سے وابستہ ہے وہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے. سمجھائیں تو پھر کس کو سمجھائیں؟ سمجھدانی بچوں کی نہیں, بوڑھوں کی بھی بند ہو چکی ہے, جوانوں کی بھی, ادھیڑ عمر والوں کی بھی بند ہو رہی. بس ایک دھن ہے بس, چل رہے